جو سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس دن لانگ مارچ کرنی تھی، وہ آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تھوڑی سی اپنی پاکستان کی پبلک کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے۔ پاکستان کے خلاف ایک بیرونی سازش امریکہ سے ہوئی۔ انہوں نے رجیم چینج کے لیے یہاں لوگوں کو ساتھ ملایا، بدقسمتی سے ان لوگوں کو ساتھ ملایا جو کہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ تھے، اور وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کسی قسم کی بھی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے مل کے یہ سازش پچھلے 8 مہینے سے یہ سازش شروع ہوئی، اور اس کا مجھے علم پچھلی اگست بلکہ جون سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اگست کے بعد مجھے پورا سمجھ آ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن ہم کوشش کرتے رہے اور اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو سازش ہے یہ کامیاب نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس سازش کو ہم نہ روک سکے۔ ہوا یہ کہ میں پھر سے لوگوں کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ 7 مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمارے ایمبیسڈر کو اس کو آفیشیل میٹنگ کے اندر اس کو دھمکی دیتا ہے، اور اس کے نوٹ ٹیکرز ہوتے ہیں، وہ جو مراسلہ ہے یا جس کو ہم سائفر کہتے ہیں، وہ ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے ہمیں، اور وہ 7 مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے جس میں واضح طور پہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ یہ عدم اعتماد میں نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، اور اگر آپ ہٹا دیں گے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر اچھے کام کریں گے تو معاف کر دیا جائے گا، اس کو پتا تھا کس نے آنا ہے۔ ابھی عدم اعتماد کی جو وہ موشن وہ ٹیبل نہیں کیا گیا تھا اسمبلی میں، اگلے دن وہ ٹیبل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایلائز کو ایک دم لگتا ہے کہ وہ بڑے برے حالات ہیں پاکستان کے، اور ہم تو اس کی پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر ہمارے جو لوگ جو ہماری پارٹی سے 2-3 لوگوں سے امریکن ایمبیسیز میں جن کی میٹنگ ہوتی رہی تھی، وہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہم پارٹی چھوڑیں گے، اور پھر وہ اور لوگوں کو بھی 20-20 کروڑ روپے آفر کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی کے اندر یہاں بھی لوگ ہیں جن کو 20-20 کروڑ روپے کی MNAs کو آفر کیا کہ پارٹی ہماری چھوڑ دی جائے۔ میڈیا کے اوپر پوری کیمپین چلتی ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ میڈیا میں برا بھلا کہو کہ یہ اس سے بری حکومت آئی نہیں، یہ حالات بہت برے تھے، تو وہ پوری ساتھ کیمپین چلتی ہے میڈیا پہ۔ اور جو سب سے افسوس کی بات ہے، میں آج اپنے ملک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سازش جو ہوئی تھی یہ میرے خلاف نہیں ہوئی، یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے۔ گورنمنٹ کو تب ہٹایا گیا جب پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم دفعہ 6% ہمارا جو GDP گرو کیا، یعنی کہ ہماری جو سالانہ آمدنی، جو ملک کی آمدنی ہے، اس کے اندر جو اضافہ تھا وہ 6% تھا، جو کہ ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے۔ یعنی ملک آگے بڑھ رہا تھا، انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی۔ انڈسٹریل گروتھ ریٹ کئی کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی کے بعد، 1960 کی دہائی کے بعد یہ سب سے بہتر انڈسٹری کے لیے وقت تھا وہ بڑھنے کا آگے۔ کسانوں کے لیے سب سے بہترین ٹائم تھا کیونکہ پیسہ ان کو زیادہ ملا، ہم نے شوگر مافیا سے ان کو پیسہ دلوایا، ٹائم پہ ان کی فصلیں انہوں نے لگایا، ریکارڈ فصلیں ہوئی، 2 سال مسلسل ریکارڈ فصلیں ہوئی اور ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس، تو 60% پاکستان بھی خوشحال تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی۔ سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار تھا، سب سے کم بے روزگاری تھی مقابلے میں ہندوستان اور باقی جتنے بر صغیر کے ممالک تھے۔ اس کے علاوہ IT ایکسپورٹس، ٹیکنالوجی کی طرف پہلی دفعہ 75% IT کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی۔ تو ملک تو ہر طرح کے طور پہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا، کوئی عمران خان باہر گھر نہیں لے رہا تھا، کوئی
इस मुल्क से पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा था, उसकी कोई जायदादें नहीं बन रही थी, कोई उसके रिश्तेदार सारे ओहदों पे नहीं थे। तो क्या वजह थी कि उस टाइम पे जब एक मुश्किल वक्त से निकल के पाकिस्तान यहां पहुंचा, याद रखे बैंकरप्ट था मुल्क जब हमें मिला 2018 में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान का बैरूनी खसारा था जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, 20 अरब डॉलर का था तकरीबन। 20 अरब डॉलर का खसारा, मुल्क बैंकरप्ट, पैसे हमारे पास थे नहीं, अपने बाहर की जो लाइबिलिटीज थी उनको देने के लिए डिफॉल्ट के करीब थे। वो पाकिस्तान बच के निकाल रहे थे तो ऊपर से कोरोना आ गया, जो सदी में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है। उसमें से दुनिया एक्नॉलेज करती है कि जिस तरह पाकिस्तान इस बुरहान से निकला है, और साथ वाले हिंदुस्तान का मुआवजा कर ले, उस तरफ ईरान देख लें, दोनों हमारे हमसाए हैं, उनके मुकाबले में जिस तरह पाकिस्तान निकला था, जिस तरह हमने मैनेज किया उसको, दुनिया मिसाल देती थी हमारी। जिधर आप बड़े बड़े हमारे से मुल्क जिनके इदारे हमारे से बेहतर थे उनके बुरे हालात, अमेरिका का क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, उसके मुकाबले में 22 करोड़ का मुल्क, हमने अपने लोगों को भी कोरोना से बचाया, अपनी माइशत को बचाया। और वो रिफ्लेक्ट करता है कि तीसरे साल में 5.6% ग्रोथ रेट हुई, और चौथे साल में जो अब सामने आ रही है 6%, तकरीबन 6% ग्रोथ रेट। इसका मतलब मुल्क सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गया था, सही माने में आगे निकल गया था। उस वक्त इस हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, और उसके बाद क्या हुआ मुल्क के साथ, सारी कौम के सामने बताया गया था। बड़े तजर्बाकार ये लोग हैं, अब पता चला है कि सिर्फ तजर्बा सिर्फ करप्शन में और करप्शन के केसेस खत्म करने में और इंतकाम लेने में अपने मुखालफिन से। इनका तजर्बा इकोनॉमी में जो अब नजर आ गया है, जिस तरह रुपया गिर रहा है, जिस तरह स्टॉक मार्केट गिर रही है, जिस तरह की महंगाई हो रही, जिस तरह का अभी महंगाई आनी है, क्योंकि अब जब ये जो जिस तरह रुपया गिरा है, इसका सारा अब असर पड़ेगा तेल पे, डीजल, पेट्रोल पे, बिजली पे, जो बाहर से चीजें मंगवाते हैं, घी के ऊपर, खाने, दालें, ये सारी चीजों के ऊपर अब महंगाई का पूरा असर आएगा। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस था, यानी जो एकदम इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी, जो कॉन्फिडेंस था, ओवरसीज पाकिस्तान रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेज रहे थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना हमने पैसा इकट्ठा नहीं किया, जिसकी वजह से हमने अब डीजल और पेट्रोल के ऊपर हमने सब्सिडी दी, यानी अवाम के ऊपर वो बोझ नहीं पड़ने दिया, क्योंकि हमारा टैक्स इतना इकट्ठा हुआ। उससे मुआवजा करे इस हुकूमत को। आज इनके पास ना कोई प्लान है, ना इनके पास आज कोई रोड मैप है, फैसले ये कर नहीं सकते, फैसले करते हुए डरते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कह रहे हैं कि आप पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ाने के लिए वो फैसला करें, यानी कि जो पाकिस्तान की फौज है उसके ऊपर सारा बोझ पड़े, अपने ऊपर डालना नहीं चाहते। बाहर से बैठकर एक इनका एक मफरूर सजाए याफ्ता, वो वहां से बैठ के एडवाइस कर रहे हैं। यहां 60% कैबिनेट बेल के ऊपर है, जमानत पे है।